کہ انسان نے کھانا کھایا اور اس کا جی خراب ہوا، پیٹ میں کوئی درد ہوا، کھانسی آ گئی، کسی بھی وجہ سے خود بخود قے آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، اگر وہ خاتون ہے اس کو اگر حیض آ جاتا ہے یا بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، نفاس اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا روزہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور اس بارہ میں اگر وہ خاتون روزہ رکھا ہوا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، افطاری میں بھی 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، جتنا بھی وقت ہے، تو اگر اس کو حیض کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر سے روزے کی پابندی ختم ہو جائیں گی، اور اس کو وہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر وہ خاتون وہ حیض کے دن اس کے چل رہے تھے، لیکن سحری کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، جتنی دیر میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کا خون آنا بند ہو گیا تو وہ اس دن کا روزہ رکھے گی۔ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ وہ اس کا خون بند ہو چکا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس نے بھی غسل نہیں کیا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کھانا کھا سکتی، عام دنوں میں بھی تو کھانا کھاتی، تو لہذا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہے، ایک تو وہ گناہ گار ہوگی، نہ صرف گناہ گار ہوگی بلکہ بعد اس کو وہ روزہ رکھنا بھی پڑے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، انسان ایک دفعہ چھوڑ کے 10 دفعہ نہا لے، اس سے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ روزہ رکھ کر صبح کے ٹائم لوگ، ہمارے یہاں مسواک تو اب ہے نہیں تو لوگ پیسٹ کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اپنے دانت صاف کرتا ہے، پیسٹ کرتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے دیکھو جی اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے، ذائقہ تو ہر مسواک میں ہوتا ہے، نیم کی مسواک کرو، کڑوی ہوتی ہے، ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا پیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بعض اس کے بارے میں دو باتیں بتاتے ہیں۔ ایک پیسٹ وہ ہوتی ہے بعض لوگوں کے معدے سے نا وہ بدبو آتی ہے، لیکن جب اس پیسٹ کو کر لیا جائے تو اس کے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کا اثر معدے تک پہنچ رہا ہے۔ ایسی خاص پیسٹ اگر کوئی جو ہے وہ نہ کی جائے، لیکن عام طور پر وہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی شخص مسواک کر لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک بھلے عصر کے بعد کرے، بھلے وہ فجر کے بعد کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی بات دفعہ انسان کو اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ خون بہہ گیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آپ چیک اپ کروانے گئے، وہ تھوڑا خون نکالتے ہیں، آپ کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص باقاعدہ کسی مریض کو خون دیتا ہے اور اس کو اتنی کمزوری ہو جاتی ہے تو اب بہت زیادہ کمزوری ہو جانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، چونکہ جو ہجامہ ہوتا ہے، ہجامہ لگوانا، روزے میں رکھ کر کے ہجامہ لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بعض کی روایات یہ ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہجامہ لگوایا۔ ایک عام سا اصول یہ ہے، کوئی چیز جسم میں داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اسی اصول کے تحت اگر کوئی نوجوان ہے، وہ جیسے اب روزے میں فجر کے بعد اکثر بیشتر ہم سو جاتے ہیں، اور کسی کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں جی اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، چونکہ جسم سے چیز خارج ہوئی ہے، جسم میں کوئی چیز داخل، وہ پیشاب پخانے کی طرح ہی ہے، تو جسم سے کوئی چیز نکل گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایسی بات دفعہ گھر میں کوئی خاتون جب کھانا بناتی ہے تو شاید وہ بھول جائے کہ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، اور ڈال دو تو کھانا خراب ہو سکتا ہے. تو اب اگر وہ ہنڈیا چکھ لے، اس میں سے تھوڑا لے کر زبان پہ لگائے گی، اس کو حلق سے نیچے اتارنا، صرف زبان پہ لگانا ہے. تو زبان پر لگانے سے روزہ، ایسے تو ہم کلی بھی کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو ہم کلی کرتے ہیں، لہٰذا اس سے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، مسواک کا ذائقہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی وہ اگر کھانے کو چکھ لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، حلق سے نیچے اس کو نہیں اتارنا ہے. ایسے ہی کوئی شخص خوشبو لگا لیتا ہے، سرما لگا لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی کے آنکھ میں، کان میں، ناک میں کوئی دوا ڈال لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ تینوں کا سسٹم ہے ایک، لیکن وہ چیز گلے سے نیچے نہیں اترتی، تو لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے ہی بعض دفعہ کسی انسان کو بخار ہے، سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گردے میں درد ہے، اور کسی قسم کا کوئی پین جو ہے، درد جو ہے، تو اس کے لیے بعد وقت پین کلر انجیکشن لگایا جاتا ہے. تو پین کلر انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ وہ غذا نہیں ہے. ہاں، ایسا انجیکشن جو خوراک کے مطابق ہو، اس کو لگا لینے سے آدمی کو بھوک نہ لگے، کھانا کھانے کی عادت نہ ہو، ہاں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ سانس کا، دمے کا مسئلہ ہے، تو اس کا جو پمپ ہوتا ہے، اگر اس کو وہ منہ میں رکھ کر پمپ لے لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ وہ کھانے میں، پینے میں، خوراک میں، غذا میں چیز نہیں آتی، وہ تو ایک بیماری کے حل کے لیے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ روزے کے بارے میں کچھ احکام ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی کا ارادہ اللہ رب العالمین نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی رحمتوں برکتوں سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.